نون کے رہنما امیر مقام دیر بالا میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ وردک صاحب نے کہہ دیا کہ یہاں سے ڈی سی کی دفتر سے آگے جو روڈ ہے ان کا حالات بھی خراب ہے، تو میں کہتا ہوں نیچے کے حکام کو فی الفور اس پر بھی کام شروع کرے اور لوہاری ٹنل تک کسی سٹینڈرڈ پر بنا دیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ بنا کے رہیں گے۔ میں اس خطے کے عوام کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوہاری ٹنل جس پر کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ کون سی دن آئے گی کہ اس خطے کی محرومیوں میں کمی آ جائے گی اور لوہاری ٹنل سے لوگ گزر جائیں گے، تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی ذاتی دلچسپی سے واحد منصوبہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود اس کو مانیٹر کرتا ہے، خود اس کا پوچھتا ہے منتھلی کہ لوہاری ٹنل کا کیا حالات ہے، کیا پوزیشن ہے، خود اس کے معائنے کے لیے آیا چترال اور لوہاری ٹنل کے لیے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہی منصوبہ جس پر 30 ارب روپے کی لاگت آئی 98% مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ جولائی میں، دور جولائی میں نہیں، اس جولائی میں ان عوام کے لیے 24 گھنٹے کل کر رہیں گے اور آپ کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ اس سے اس خطے کی عوام کے لیے ایک نئی ترقی کا دور شروع ہوگا، اس کا ایک نئی ترقی کا دور کہ وہی جو اسی روڈ سے لوگ آ رہے ہیں یہاں سے آسانی سے گزر کر اور آپ کی ساری یہ دیر اس کا مرکز ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو آپ کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کر دیا، کون سا کام؟ آپ کا یہ روٹ سی پیک کا متبادل روٹ بنا دیا، سی پیک کا متبادل روٹ کہ وہی آپ دیکھ لیں چائنا سے گلگت اور گلگت سے ہو کے چترال اور چترال سے ہو کے دیر اور آگے ملاکنڈ سے ہوتے ہوئے پورے پشتون بیلٹ کے ساتھ ملے گا۔ آپ کو یہی بھی مبارک ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سب کچھ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا موجودہ روڈ میں اس لیے کہتا ہوں عمران صاحب سن لے، سراج الحق صاحب سن لے، ہم سب کی احترام کرتے ہیں مگر کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی کارکردگی دکھاؤ کہ آپ نے کے پی کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے دیر کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنی سالوں سے مینڈیٹ لے کر آپ آئے، مجھے بتاؤ کہ کون سا منصوبہ صوبائی حکومت نے لایا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے دکھاؤ کہ اس میں دیر کے عوام کی بہتری ہو اور دیر کے عوام کی فلاح ہو۔ آپ کا دوسرا منصوبہ وہی ایگزیم بینک کی مدد سے 17 ارب روپے کی لاگت سے جو موجودہ روڈ ہے اس کو مزید توسیع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چترال تک اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے بشمول ملاکنڈ ٹنل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے اور میرے ان جوانوں سے آج تو میں سارے جوان دیکھ رہا ہوں، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ آج کے جلسے میں جوان دیکھ رہا ہوں، یہ تبدیلی ہے، چینج ہے کہ ابھی ملک کے جوان بھی چاہتے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے، اس کے سپاہی بننا چاہتے۔ آج دیر کے عوام، اس پہاڑوں کے عوام نے بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں آ کر سٹیڈیم بھر دیا اور یہ ثبوت دیا کہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کو چینج کہتے ہیں، اس کو تبدیلی کہتے ہیں کہ اس جگہ میں دیر میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا اور اپنے قائد محترم پر اعتماد کرنا، یقین کرنا، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو تبدیلی کی لہر اٹھی ہے ابھی کوئی مائی کا لال اس کو رکوا نہیں سکتا۔ اگر ہم شہروں میں جاتے بھی تبدیلی ہے، اور ایک نعرہ ہے میاں محمد نواز شریف کا، ایک نعرہ ہے شیر کا، اگر پہاڑوں کے سروں پر چڑھ کر آ جائے تو یہاں بھی یہ نعرہ ہے۔ تو میں ان لوگوں کہتا ہوں خام خیالی میں نہ رہے، یہ لوگ چاہتے ہیں میاں محمد نواز شریف کو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ 2018 کے بعد بھی وزیر اعظم ہو۔ تو مجھے حیرت ہے کہ یہ آ کر سٹیج پر کھڑے ہو کر آپ کون ہے کہ اس سے ڈیمانڈ کر دے ریزائن دے دو، استعفیٰ دے دو۔ یہ قوم چاہتی ہے، یہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، وہی لوگ بھی آج چاہتے ہیں جو 2013 میں نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا۔ آج ماشاءاللہ
وہی بھی تبدیل ہو گئے, وہی بھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ثبوت اور کیا ہے. اور میں ان لوگوں کے کہتا ہوں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ سازشوں سے کام نہیں چلتا. دنیا بدل چکی ہے, سازشوں سے کام نہیں چلے گا. 2018 بہت نزدیک ہے. آؤ ڈٹ کر 2018 میں مقابلہ کریں گے بیلٹ کی بنیاد پر. جس کو یہ لوگ چاہتے ہیں اندر لائیں گے, جس کو نہیں چاہتے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا انتظار کرے. مازشیں ٹھہرنے والے ہیں نہیں قوم کے سامنے. تو میں آج آپ کو وہی ایک بات اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیٹیگریکلی. اگر میں کہوں کہ میں نے کسی جگہ جاؤ اسکول کا افتتاح کرو جو پروونشل سبجیکٹ ہے کہ میں نے منظور کرائی تو بہت زیادتی ہوئی. اگر صوبائی حکومت, میرا شانگلہ میں 100% مینڈیٹ ہے, اگر اس کی وہی جو لوگ صوبائی حکومت جو منصوبہ کرتے آج بھی وہی چیف منسٹر کیا ہوا ہے, اپنا منصوبہ خود کراتے, میں نہیں کراتا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو مرکز کے منصوبے وہ مرکزی کراتا ہے, مرکزی حکومت ہے. یہ بقایا کوئی جعلی کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے. کوئی بھی جو منصوبے مرکز سے مرکز کرتے ہیں. میں بھی آپ کے ڈیمانڈ پر آنا چاہتا ہوں, اور میں نے کہہ دیا کہ نثار وردک صاحب نے اور عبدالغفار صاحب نے جو ڈیمانڈ پیش کیے, اور میں نے سب سے پہلے کہا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کو خود اختیار ہوگا ان مطالبات کو منظور کرنے کا. گیس ایک دیر کا دیرینہ مطالبہ رہ گیا ہے, اور میں نے ابھی ایک اسی طرح پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے, شروع کر رہے ہیں کہ وہی ایک جگہ میں پلانٹ لگا دیا جائے اور اس کو گیس فراہم کر کے اور پھر آگے تقسیم کر دیا جائے. تو میں نے اس میں دیر کا نام بھی ڈالا ہے کہ اللہ کرے اپنے شانگلہ کے ساتھ. شانگلہ کے نام ہے, کلام کا نام ہے, چترال کا ہے, تو دیر کا بھی ڈالا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہی ہوگا, آپ کا ڈیمانڈ پورا ہوگا. موجودہ جو ٹرانسمیشن لائن وہی سے دیر سے میں نے آج بات بھی کر دی, اور میری خواہش ہوگی اور میں کوشش کر رہا ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ جو کام اخلاص سے ہو, نیک نیتی سے ہو, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. اور مجھے اپنے قائد محترم پر بھی یقین ہے. میں آپ کے لئے پورا فائٹ کوشش کر رہا ہوں. میں نے SNGPL والوں کو ہدایت دیے کہ دیر تک مختلف سروس کرے, تمام فیزیبلٹی وغیرہ تیار کرے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا نیت اتنے بڑے بڑے کام کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیر کو گیس بھی دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں, جلدی آنے والی ہے. میں نے اس نے مطالبات تو کافی, غفار صاحب کے سپاس نامے کے بارے تو میں کہتا ہوں کہ ہم بھی کوہستان سے اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوہستان بھی آئیں گے, وہی آپ کو سنیں گے بھی, اور کچھ لے کر بھی آپ نے ساتھ آئیں گے. کئی ڈیمانڈ اس نے ایک ٹرانسمیشن لائن کی بات کی, جو لائن کی ایک بات کی کہ وہ کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے خراب ہے. میں بالکل پیسکو حکام کو ہدایت دیتا ہوں کہ فی الفور اسی پر کام شروع کر کے اور اس کو مکمل کر دیا جائے کہ عوام کو ریلیف مل جائے. دوئے میں خبریں دوئی پختو بابا کے میں تاس پختو پوئے گئی دوئی وہی شیرہ تارزے تا بزم زادرے وڑا حلقی دی ستاسو وڑای حلقنا ستاسو دیر حلقنا ستاسو کوہستان حلقنا زداسی لیڈر نہیں ما تارزے معلوم دے ترے وڑا صوبائی حلقی دی ستاسو زمان خواہش ترے ترے وڑا صوبائی حلقو ہر گوٹ تنار شم زمانہ پارا امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ دیر کی ترقی کے لیے بھی اسی طرح سے کوشاں ہیں جس طرح سے خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں کے لیے.